خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔ لمحہ لمحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ ابھی ہمارے یوٹیوب کے آفیشیل چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا لنک آپ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر شیئر کر دیں۔ ویڈیو کے نیچے آپ کو شیئرنگ کا بٹن مل جائے گا، تو آپ اس کو شیئر لازمی کر سکیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دو لنک اصل میں ہوتے ہیں۔ ایک لنک ہوتا ہے جو کہ آپ ہمارے ساتھ لائیو آ سکتے ہیں سٹریم یارڈ کے تھرو، اور ایک لنک ہوتا ہے وہ یوٹیوب کا لنک ہوتا ہے جس پہ آپ صرف ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کال نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ میں لنک شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ لنک ہے جناب کال کرنے کے لیے۔ آج کا موضوع ہے مرزا غلام قادیانی کے معجزات اور کرامات۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر ایک کالر بھی آئے ہیں، ان کو بھی ہم لیتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ کال آپ کی ہم لیں گے کچھ لیکچر دینے کے بعد۔ تو ظاہر صاحب آئے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ ظاہر بھائی کیا حال ہے جی آپ کا؟ آپ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم شاہ جی، ٹھیک ٹھاک، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا احسان۔ جی ماشاءاللہ۔ آج موضوع ہے مرزا غلام قادیانی کے معجزات اور کرامات۔ تو اس کے سلسلے میں میں ابھی دوستوں کو ایک سکرین دکھاتا ہوں، تو اس سکرین پہ ذرا تھوڑا سا آپ توجہ دیجیے گا۔ سکرین شیئر کر کے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، تو اس کو ہی ہم سرنامہ بناتے ہیں اپنی گفتگو کا، اس ایک حوالے کو ہی۔ اللہ اکبر۔ جی دوستو، یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے حوالہ، اور یہ میں نے تھوڑا سا بڑا کر لیا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، صفحہ 462 ہے، نزول المسیح۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اکثر گزشتہ نبیوں کے معجزات کی نسبت یہ معجزات اور پیش گوئیاں ہر ایک پہلو سے بہت قوی اور بہت زیادہ ہیں۔ یہ معجزات اور پیش گوئیوں سے مراد یہ اپنے معجزات اور اپنی پیش گوئیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو معجزات کی جمع ہوتی ہے معجزات، اور پیش گوئی یعنی آئندہ ہونے والے معاملات کی خبر دینا، اس کو پیش گوئی کہتے ہیں۔ تو یہ مرزا قادیانی اپنی نسبت کہہ رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کے جو معجزات تھے اور جو میرے معجزات اور پیش گوئیاں ہیں وہ زیادہ قوی ہیں۔ یہ ایک پہلی سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری سٹیٹمنٹ آگے کہتے ہیں، اور اگر کوئی اندھا انکار کرے تو ہم موجود ہیں اور ہمارے گواہ موجود ہیں، وَلَيْسَ الْقَبْرُ كَالْمُعَائِنَةِ، پھر جس حالت میں صدہا نبیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیش گوئیاں سبقت لے گئیں۔ یہ دوسری سٹیٹمنٹ ہے۔ پہلی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سابقہ نبیوں سے زیادہ قوی
میرے معجزات اور میری پیش گوئی ہیں، اور یہ دوسری سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لی کہ 100 نبیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیش گوئی سبقت لے گئی ہیں، یعنی زیادہ ہو گئے ہیں، تعداد میں زیادہ ہو گئی ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ زیادہ قوی ہیں، تو آگے جا کے کہتا ہے کہ تعداد کے اندر زیادہ ہو گئے ہیں۔ اچھا جی آگے سنیے، خود سوچ لو کہ اس وحی الہی کو ادغاث، الہام اور حدیث النفس کہنا در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری پیشگوئی یا میرے معجزے کا انکار کرو گے تو تم اصل سابقہ نبیوں کا انکار کر رہے ہو، سابقہ نبیوں کا انکار کرو گے جب میری کرامت، میرے معجزے اور میری پیشگوئی کا اگر انکار کر دیا۔ آگے سنیے، اور اگر شک ہو تو خدا تعالیٰ کا خوف کر کے ایک جلسہ کرو اور ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سنو اور ہمارے گواہوں کی شہادت رویت جو حلفی شہادت ہوگی قلم بند کرتے جاؤ، اور پھر اگر آئے لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو تو بھی استثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں کسی نبی یا ولی کے معجزات کو ان کے مقابل پیش کرو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا غلام قادیانی کے اوپر لاتعداد لعنت، بے شمار لعنت، زمین و کائنات کی لعنت۔ وہ مسلمان علماء کو پکار کے کہتا ہے آؤ ایک جلسہ لگاؤ، سٹیج لگاؤ، مجھے بھی بلاؤ، میں بھی اپنے معجزات اور پیشگوئیوں کا تذکرہ کرتا ہوں، اور تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور پیشگوئیوں کا تذکرہ کرو۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابل کے اندر کس کی پیشگوئیاں اور معجزات زیادہ قوی ہوتے ہیں، اور زیادہ جو ہے نا تعداد کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اور فضیلت کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لیکن ان قصوں کے رنگ میں بالکل رویت کی گواہ پیش کرو۔ اب یہ دیکھیں پھر آگے وہ تمسخر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا پیشگوئیوں کا ذکر کرتے ہو نا، وہ قصے کہانیاں ہیں، وہ صرف کہانیاں ہیں، وہ کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ صرف قصے کہانیاں ہیں، قصوں کے رنگ میں بلکہ رویت کی گواہ پیش کرو، کیونکہ قصے تو ہندوؤں کے پاس بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہ سیم یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ سٹیٹمنٹ آج کل انجینئر مرزا محمد علی صاحب بھی یہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی اولیاء اللہ کی جو کرامات ان سے صدور ہوئی، تو یہ وہ کہتے ہیں واضح طور پہ اللہ اعلان کہتے ہیں جی یہ قصے کہانیاں ہیں، فضول ہیں، یہ قصوں کے رنگ کے اندر ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے جی۔ تو مرزا قادیانی بھی یہی کہتا تھا، کیونکہ قصے تو ہندوؤں کے پاس بھی کچھ کم نہیں۔ قصوں کو پیش کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ ایک گوبر کا انبار مشک اور عنبر کے مقابل پر، مگر یاد رکھو کہ ان معجزات اور پیشگوئیوں کی نظیر جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ اب یہ دیکھیں وہی اپنے منہ میاں مٹھو، تو وہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، مرزا غلام قادیانی پہ بے شمار لعنت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پیشگوئیاں ان کو اس نے وہ کنارے پہ لگا کے وہ کہتا ہے میری سنو، مگر یاد رکھو کہ ان معجزات اور پیشگوئیوں کی نظیر جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں کمیت اور کیفیت اور ثبوت کے لحاظ سے ہرگز پیش نہ کر سکو گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے جس طریقے سے میرے معجزات کی پیشگوئیوں کی کمیت و کیفیت ہے، اس کا ثبوت تم سابقہ انبیاء میں سے کسی کا بھی پیش نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خواہ تلاش کرتے کرتے مر بھی جاؤ، وہ کہتا ہے قیامت آ جائے گی مر جاؤ تم، لیکن تم کوئی ایک بھی معجزہ جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے میرے معجزات کے مقابلے میں تم پیش نہیں کر سکتے۔ پھر اگر یہ وہی جس کی تائید میں یہ نشان ظاہر ہوئے خدا کا کلام نہیں ہے، تو پھر تو تمہیں لازم ہے کہ دہریے بن جاؤ اور خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں سے انکار کر دو۔
اب یہ دیکھیے وہ کہتا ہے کہ جو وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے اور یہ میرے معجزات اور میری پیش گوئیوں کی وہ تصدیق کر رہی ہیں، یعنی مرزا قادیانی اپنی وحی کی بات کر رہا ہے جو کہ تذکرہ نامی کتاب کے اندر وہ مرزا قادیانی کی ساری وحیوں کو جو ہے اکٹھا کر دیا گیا ہے، تو وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ پھر اگر یہ وحی جس کی تائید میں یہ نشان ظاہر ہوئے خدا کا کلام نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے تو پھر تو تمہیں لازم ہے کہ تم دہریے بن جاؤ، ملحد ایتھیسٹ ہو جاؤ، تم چھوڑ دو اسلام کو۔ یعنی یہ آپ دیکھیں نبی تو بہت دور کی بات ہوتا ہے، نبی تو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آتا ہے، اور کسی بھی اللہ کے سچے نبی نے کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کوئی بھی تاریخ کا کوئی حوالہ کسی الہامی آسمانی کتاب تورات زبور انجیل قرآن حکیم کے اندر احادیث نبیہ کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گا کہ اللہ کے سچے نبی نے کبھی اپنے امتیوں کو یا جس قوم کی طرف وہ بھیجے گے ان کو یہ دعوت دی ہو کہ جاؤ تم مشرک ہو جاؤ، جاؤ تم خدا کا انکار کر دو، دہری ہو جاؤ، ہرگز نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو خدا کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، خدا سے دور کرنے کے لیے اور ان کو بددعائیں دینے کے لیے، اور ان کو یہ دعوت دینے کے لیے نہیں آتے کہ دہریے ہو جاؤ، خدا کو چھوڑ دو۔ اب مرزا غلام قادیانی کی زبان ملاحظہ فرمائیں، دہریے بن جاؤ اور خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں سے انکار کر دو، مطلب یہ کہ تم نے میرا انکار کیا تو سب کو انکار کرو، یعنی یہاں تے منو منو جے دوجیاں نو منیا جے تے نہیں تے تسی اگر منو چھڈیا تے سارے نو چھڈ دیو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، تمام نبیوں سے انکار کر دو کیونکہ نبوت کی عمارت کی شکست ریخت جس قدر ہو چکی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی بات کر گیا مرزا غلام قادیانی، لفظوں کے اندر تمام نبوت کی یہ عمارت اور تمام نبیوں کا جو منصب تھا اس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے کتنی گنونی جو ہے نا وہ ضرب لگائی ہے، الامان والحفیظ۔ اب خدا تعالیٰ ان تازہ معجزات، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، ان تازہ معجزات اور پیشگوئیوں سے سب کی مرمت کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے وہ جتنے سابقہ نبی تھے اللہ کے سچے نبی، تو ان کے جو معجزات تھے اور نبوت کی عمارت کے اندر وہ جو ہے نا وہ دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کے معجزات کوئی کامل نہیں تھے، وہ ادھورے تھے اور کچھ جھوٹی چیزیں ہیں، تو وہ کہتا ہے وہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، شکست ریخت جس قدر ہو چکی ہے، اب خدا تعالیٰ ان تازہ معجزات اور پیشگوئیوں سے سب کی مرمت کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرے معجزات ہیں اور میری پیشگوئیاں ہیں، ان کے ذریعے سے سابقہ نبیوں کی وہ معجزات اور پیشگوئیاں درست ہو رہی ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آگے کہتا ہے مرزا قادیانی، اور اب وہ گزشتہ قصوں کو واقعات کے رنگ میں دکھلا رہا ہے اور منقولات کو مشہودات کا پرایا پہنا رہا ہے، تا جو لوگ شکوک کے گڑھے میں گر گئے ہیں دوبارہ ان کو یقین کا لباس پہناوے، لہذا جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے سے قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو مجھے مان لیتا ہے نا وہ نئے سرے سے ان کو مان لیتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ تو ناتمام تھے، وہ نامکمل تھے، اس کے اندر جھوٹے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، تو میرے معجزات میری پیشگوئیوں کو جب مانتا ہے، مجھے کوئی آ کے مان لیتا ہے، تو لہٰذا اس نے چونکہ میں مرمت کرنے والا ہوں تو لہذا سابقہ تمام کی تصدیق مجھے ماننے اور میری معجزات کو ماننے اور میری پیشگوئیوں کو ماننے سے ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی مرزا غلام قادیانی نے بات کر دی۔ میں یہ صفحہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے پاس نرے قصے ہیں، نام شہادت۔ استغفر اللہ۔ جی دوستو، آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اور میں نے یہ لنک یہاں شیئر کرتا ہوں، کوئی دوست بات کرنا چاہے تو اس موضوع کے اوپر، اس حوالے پر، تو ہم حاضر ہیں، موجود آتے ہیں، ہم آپ کی کال کا انتظار کریں۔ ظاہر بھائی لگتا ہے چلے گئے ہیں، میرے سامنے وہ سکرین کھلی تھی تو مجھے نہیں پتا کون آیا کون گیا، صفحے کے اوپر میری نظر تھی۔
تو آپ کیا کہتے ہیں جی جو ہمارے سننے دیکھنے والے اس ایک حوالے کے اوپر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اپنے تاثرات دینے کے لیے یہ لنک شیئر کیا گیا ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ تاثرات اپنے لازمی دیں۔ اور مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے معجزات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی ذات کو، اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ اللہ کے سچے نبیوں کے اوپر بھی وہ بدزبانی کیا کرتا تھا، اور ایسی ایسی بدزبانی کہ یہ ابھی آپ نے ایک حوالہ ہم نے ایک صفحہ پیش کیا آپ کے سامنے تو آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا غلام قادیانی کس قسم کا انسان تھا۔ کچھ قادیانی مرزئی جو ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے معجزات کے اوپر، میں ابھی لائیو ہوں، کوئی دوست کمنٹ کر کے بتا دے بھائی آواز آ رہی ہے، میں ابھی لائیو ہوں یا سگنل تھوڑے سے ڈراپ ہو رہے ہیں پتہ نہیں، تو ذرا بتا دیجئے گا کمنٹ کر کے۔ تو کچھ قادیانی مرزئی جو ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کے وہ معجزات اور وہ اس کے جو بھی ان کے نزدیک کرامات یا پیش گوئیاں اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ایسے قادیانی مرزئیوں کو کہ اگر کوئی قادیانی مرزئی ہو تو ابھی سامنے آئے، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے معجزات ہیں مرزا غلام قادیانی کے، کوئی زیادہ نہیں، کوئی 2 4 5 10 ہمیں بتائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی کون سی کرامتیں تھیں وہ ہمیں بتائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی کون سی پیش گوئیاں تھیں، وہ پیش گوئیاں 2 4 آ کے ہمیں بتائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی پیش گوئیاں تھیں۔ اور اس ایک حوالے کے اوپر میں آج گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں کہ کوئی بندہ سامنے آئے، یہ ایک کالر آئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے جی۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ جی میں جہانگیر بات کر رہا ہوں یورپ سے۔ جی جہانگیر بھائی، آپ کے پاس اگر ہینڈ فری ہے تو وہ لگا لیں۔ ہینڈ فری تو مفتی صاحب اس ٹائم نہیں ہے، تو اسی پہ گزارا کر چلیے رہے آپ تھے۔ بات کر لیں، میں اپنا مائک میوٹ کر لیتا ہوں، اصل میں وائس ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، بس آپ سے یہ سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو مرزا قادیانی نے جو یہ معجزات کی بات کی ہے، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا معجزات دکھائے ہیں۔ مطلب جس طرح اس کا دعویٰ تھا نبوت کا جھوٹا، تو اس نے اپنی زندگی میں رہ کر کون سے معجزات دکھائے ہیں؟ مطلب مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے، شکریہ جی۔ جی جہانگیر بھائی ہیں معجزات، میں نے مائک میوٹ آپ کا کیا کیونکہ وائس ریپیٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، ناراض مت ہوئیے گا۔ تو کوئی قادیانی مرزئی آنا چاہے، میں تو دیکھیں نا جہانگیر صاحب بلا رہا ہوں۔ اب دیکھیں جب ہم لائیو آتے ہیں اس وقت کوئی آتا نہیں ہے سامنے، ویسے ٹپ 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 لگے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ہماری ویڈیوز کے کمنٹ کے اندر، واٹس ایپ کے اوپر بھی مجھے بڑے دن بعد جو ہے نا ہمارا دماغ چاٹتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم سامنے بلاتے ہیں اس وقت آتے نہیں ہیں۔ یہ چور دروازے چور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم سامنا نہیں کر سکتے، حقیقت کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے۔ تو یہ دیکھیں میں نے تو آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی ان سے یہ ابھی پوچھا ہے کہ ہمیں بتائیں جی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون سے ایسے، جب مرزا غلام قادیانی نے اتنی بڑی ہانک دی ہے، اتنی بڑی ہانک دی ہے کہ بھائی میرے معجزات کے مد مقابل سابقہ کسی نبی کا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ آپ نے سن لیا نا، وہ ہے ہی کو نہیں، وہ کہتا ہے میری جو پیش گوئیاں سابقہ کسی نبی بشمول میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی بڑی بات کر دی۔ اور امام الانبیاء اور باعث وجہ تخلیق کائنات، وہ اللہ کے پیارے محبوب جو انبیاء کے سرتاج ہیں، امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، کتنی بڑی مرزا غلام قادیانی نے یہاں بکواس کی ہے۔ تو ہم کسی مرزئی سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک نئے دوست آئے ہیں جی، السلام علیکم جی زین صاحب۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ، کون کہاں سے اور کیا پیغام ہے جی؟
جی مفتی صاحب، گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قادیانیوں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق رکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یعنی کہ کوئی کاروباری معاملات ہو اس قسم کو تعلق رکھنا. یہ تعلق نہ ہی رکھے تو بہتر ہے. جب مرنے کے قریب ہو جائیں تو پھر کوئی نہ سوال کرے تو سمجھ میں بھی آتی ہے. یہ سوال بڑا اصل میں ہوتا ہے ذہن صاحب کہ تعلق واسطے ان سے رکھنا، ان سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملاقات رکھنی. تو میرا ہر دفعہ یہی جواب ہوتا ہے کہ جذباتی قسم کا. میرا دماغ گھوم جی جاتا ہے جی یہ سوال ہی سن کے کہ یہ سوال کرنے والے کیوں کرتے ہیں یار. اپنے بھائیوں سے جی ہم کٹ کے رہتے ہیں، اپنے جو سگے بھائی ہیں، ماں جائے ہیں، اپنے ماں باپ سے جی ہم کٹ کے رہتے ہیں، ان کو ہم نے کبھی منہ نہیں لگایا. اپنے ہمسایوں سے ہم جی جی کٹ کے رہتے ہیں، مدنیوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں جی، ہم نے بتایا جی یہ جائز ہے کہ نہیں. یہ سوال ہی نہیں بنتا یار. وہ خنزیر جی سے جی بھی بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے. جی ایک بندہ ابھی آپ نے سن نہیں لیا، زیادہ دور نہیں جانی ہم جی نے جی مرزا غلام قادیانی زیادہ باتیں نہیں کرنی. یہ ایک سٹیٹمنٹ جی جی ایک سٹیٹمنٹ میں نے پیش کی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، وہ کچھ بھی نہیں ہے، استغفر اللہ، نعوذ کس سے کہانی ہے. وہ سنے تو صحیح نا. باللہ. وہ مطلب یہ کہ جی یہ شخص ابھی ہوتا پاکستان کے اندر تو پاکستان کی جو قوم ہے اس کو زندہ جلا دیتی. اس کو مرزا قادیانی کو وہ جی جناب 295 کا اس کے اوپر وہ لگنا تھا. اور جناب جی مقدمہ تو چلو پھانسی کی سزا تو ہونی تھی، لوگوں نے نہیں چھوڑنا تھا. اتنی بڑی جی گستاخی ہے یہ کفر جی کا جی فتویٰ صرف منہ سے لگا دینا. یہ کفر والا فتوے سے یہ لاکھوں گنا آگے کی بات ہے. یہ فتویٰ جی الگ ہے. تو جی یہ ٹھیک ایک ہو بندہ وہ اور اس کے پیشوا کے ساتھ ہم جپیاں ڈال رہے ہیں. کمال ہو گئی گیا. یار، کمال نہیں ہو گئی. جی تو جی ٹھیک یہی ہو گیا جواب ہے مفتی جی. صاحب. جی جی مفتی صاحب ٹھیک ہو گیا. میرے ان سے کچھ تعلقات تھے کوئی کاروباری، تو میں جو ہے اب ان سے ختم کر دوں گا. باقی یہ گاٹی کہہ رہا تھا. لعنت پاؤ جی، لعنت پاؤ. کاروبار ان جی کا یہ سب ان کو دیکھ کے تھوکا کریں، منہ کے اوپر تھوکیں، جتی لا کے منہ جی تے مارو. آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو جی پتہ ہے یہ سابقہ قادیانی ایکس مسلم، ایکس قادیانی نیو مسلم جناب جی عرفان محمود برق صاحب، جی وہ ان کی وہ ریکارڈڈ موجود ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، ان کا انٹرویو ہمارے چینل کے اوپر بھی موجود ہے اور دیگر کئی یوٹیوب کے چینل کے اوپر. ان کی جی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، مرزا غلام قادیانی سائنس کے کٹہرے میں، قرآن اور سائنس کے کٹہرے میں. اچھا، تو جی اس کے مقدمے میں بھی وہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کس طریقے سے مرزیت چھوڑی. وہ پیدائشی قادیانی مرزئی وہ لکھتا ہے. وہ بندہ جی کہتا ہے کہ جب ہم محلے سے گزرا کرتے تھے یہ مسلمان ہمیں دیکھ کے تھوکا کرتے تھے. جی جی ہمیں جو ہے نا جی وہ سنا دیا کرتے تھے سرے بازار. تو میں جی سوچا بالکل جی. کرتا تھا جب میں شعور سنبھالا، سن جی شعور کو پہنچا، تو پھر میں نے کہا کہ یہ لوگ اتنا مسلمان اتنا بغض اور ناک کیوں رکھتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے جب ریسرچ کی تو میں مسلمان ہو گیا. تو جی یہ آپ لوگوں نے یہ جو جفیاں ڈالی ہوئی ہیں نا ان کو، تو تھوڑی سی ان کی جفی سائڈ پہ کریں تو یہ ان کو نانی ماں دو دن کے اندر گٹے آ جائیں. ہاں جی، جی ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. جی جی بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. میں انشاءاللہ جو ہے نا آج ان میں سے اب آپ کو تعلق ختم بتاؤں، قائم کروں. میں نے بڑا انتر کیا ہے. پاکستان گھوما ہوں میں جی گاؤں گیا ہوں. ہاں جی، جی جی ہم نے اللہ کا جی قسم دیکھا ہے. میں نے دیکھا گاؤں کے اندر یہ ان کے پاس چونکہ پیسہ تو بڑا ہوتا ہے، تو یہ جو پنڈ جی ٹائپ ہے نا، پنڈ گاؤں، ان کے جو چودھری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، چونکہ چودھری ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتی ہے، زمین زیادہ ہوتی ہے. اب وہ چودھری ہے، وہ گاؤں کا قادیانی مرزئی. اب اس کے جی بالکل. تحت جناب وہ سارے پورا گاؤں جو ہے نا اس بیچارے کے، اب وہ بات ہی نہیں کرتا، چپ. جی اب وہ اس کی ہاں کی ہاں ملاتے ہیں. اور مطلب یہ کہ حق کوئی تو چل ہی نہیں نہ سکتی. حتیٰ کہ میں نے ہوں ایسے علاقے دیکھے ہیں کہ وہاں کے اس گاؤں کے اندر مساجد ہیں ہوں مختلف فرقوں کی، مختلف مکاتب فکر کی مساجد ہیں. کوئی ایک جی مولوی بھی قادیانی کے خلاف نہیں بول سکتا، کوئی تقریر نہیں جی کر سکتا جمعے کی. ہاں جی،
ये जी मामला है, बिल्कुल जी ये मामला जी है। आप लोगों को तो वो कुछ नहीं है, आप लोगों को तो उन्होंने दबा के रखा हुआ है, आपकी गर्दनों के जी ऊपर तो उन्होंने वो जनाब वो टांग रखी हुई है, आप जी लोग ठीक हो गुलाम गया है। मैं आपको की बात जी बता रहा हूँ, आपके बड़े जी बड़े जी अदारों के अंदर और बड़े बड़े ये पाकिस्तान के मामला संभालने वाले, आपको पता ही नहीं है पीछे पर्दा ये लोग बैठे हुए हैं, ये हैंडल कर रहे जी हैं, जी लगामे इन लोगों के हाथ में है, जिधर जी मर्जी जी जी खेचा वो मतलब ये आप लोग कुछ भी नहीं है, आप गुलाम है जी जी जी। जी जी तो अब मैं जो हो है ना जाए आपकी तो बात से हम सहमत हूँ, मैं इंशाल्लाह इनसे टाइम तल, जी जी मैं इनसे तल्ला खत्म करूंगा, जरूर करूंगा इंशाल्लाह इनसे। जी बहुत शुक्रिया जी जैन साहब। अच्छा जी, ये जैन साहब थे हमारे साथ। अच्छा जहांगीर भाई कोई बात कहनी है आपने, मैं म्यूट हटा रहा हूँ। जी मुफ्ती साहब, एक और बात करनी थी कि आप अगर इनके जो कादियानियों का MTA चैनल है, उन पे अगर आप उनसे कुछ सवालात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मतलब अलाउ है कि नहीं? सिर्फ चंद सवालात ये कि जो मिर्ज़ा कादियानी ने जो झूठी अहादीसें बयान की है अपनी किताबों में, और या जो चोरी करके उसने अपने बाप की पेंशन जो लेके उड़ा था, और जो टॉनिक वाइन जो वो पीता रहा सारी उम्र, तो ये सवालात अगर इनसे आप करें तो इनके जो मुरब्बी होते हैं तो उनका क्या जवाब होगा? मतलब इसकी क्या लॉजिक बनती है कि एक आदमी जो नबूवत का दावा कर रहा है और वो झूठी अहादीस बयान कर रहा है, या जो शराबी था और चोर था, तो इनके पास इसका क्या जवाब होगा आपके ख्याल में? मैं जवाब देता हूँ, मैंने माइक आपका म्यूट किया है। सलामुल्लाह साहब आप तशरीफ फरमा रहे हैं, मैं लेता हूँ आपको। और भी कोई दोस्त कॉल करना चाहे तो भाई लिंक मैंने शेयर कर दिया है, तो आप लोग जो कमेंट करते हैं कमेंट से बेहतर है सामने कॉल कर लिया करें, मेहरबानी कर लिया करें आप हमारे ऊपर भी, ठीक है जी। और इस वीडियो को जरा शेयर कर दें ताकि इस दिलचस्प और दिल खराश गुफ्तगू को मुसलमान, दीगर मुसलमान भी सुन सकें, और कादियानियों तक ये लिंक पहुंचाएं ताकि कोई कादियानी सामने आए तो हमारे सवालों के जवाब दे सके और मिर्जा कादियानी का दिफा कर सके। जहांगीर साहब MTA चैनल या मरज़इयों का वो रेडियो चैनल है अहमदिया रेडियो, ये फ्रॉड है, यानी इनका पूरा मजहब ही फ्रॉड का नाम है ना, पूरा मजहब फ्रॉड का नाम है, फ्रॉड है, हकीकत कुछ भी नहीं है। ये झूठ के कहते हैं कि सरबाव नहीं होते, उसकी कुछ सरजमी नहीं होती। झूठा बंदा जनाब सामना नहीं कर सकता सच्चाई का, वो छुप के रहता है, वो नकाब ओढ़ के रहता है, उसको डर होता है, खदशा होता है कि कहीं मेरी चोरी का जो राज है वो फाश ना हो जाए और लोगों के सामने मैं बरहना ना हो जाऊं। ये आपके MTA चैनल आप जो कह रहे हैं वहां पे एक प्रोग्राम इनका आता है, वैसे तो किसी बंदे को वहां इंटर नहीं होने देते। एक प्रोग्राम है राह खुदा, उस राह खुदा नामी प्रोग्राम के अंदर ये हफ्ते बाद इनकी वो कहते हैं जी आप कॉल कर सकते हैं, हमें कोई भी कर सकते हैं। अब उसमें तरीका वारदात ये होता है कि मैं किया करता था और उसकी कॉल जो मैंने की थी, चंद कॉलें मैंने की, तो वो मेरे चैनल के ऊपर साहब का वीडियो उसके अंदर मौजूद है, कोई 4-5 साल पहले की बात है, उस वक्त की वो रिकॉर्डेड जो है ना मौजूद है, आप देख लीजिएगा। अब ये होता ये है कि ये लोग अगले बंदे को सिर्फ जिस तरीके से आपने सवाल किए, सवाल कह के आपने चुप हो जाना, बस आप कॉल से गए। अब मैंने तो आपका माइक म्यूट किया ना, माइक म्यूट नहीं करते, वो कॉल से बस सवाल करके जाएंगे। अब क्या होगा, उनके मन पसंद बंदे बैठे हैं, वो मन पसंद उसकी जवाब देते हैं। सवाल कर सकते हैं आप, सवाल इजाजत है, सवाल जितने मर्जी करें, ठीक है, जवाब हमने अपनी मर्जी का देना है जी। असल मजा पता है कहां पे आता है? असल मजा आता है आमने सामने। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, आप इससे मुत्तफिक नहीं है, आपको फिर इजाजत है भैया आप भी बोलें। हाँ, ये इसको कहते हैं डिबेट। डिबेट तो डिबेट नहीं, डिबेट के ऊपर नहीं आते। ये चोर लोग होते हैं, जो चोर लोग, ये डिबेट के प्लेटफॉर्म पे नहीं आते। इनको पता होता है कि डिबेट के प्लेटफॉर्म पे आए ना नंगे हो जाएंगे भाई, नंगे हो जाएंगे। डिबेट नहीं करते ये लोग।
اس کی ایک مثال، زندہ مثال، یہ انجینئر مرزا محمد علی نام کا ایک شخص ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ ڈیبیٹ نہیں کرے گا. ہاں جی، اس نے ایک وہ پھکی دی ہوئی ہے لوگوں کو، بیوقوف بنایا ہوا ہے، نہیں جی نہیں مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں نہیں مناظرے کرتا، میں نہیں کرتا. اصل میں ڈرامہ. آپ نے دیکھیں آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا سے باہر ہے، کہ یہ جو ہمارے مکاتب فکر ہیں بڑے بڑے، مثلا سنی شیعہ وابی دیوبندی، ان کے جو علماء لوگ ہیں تو وہ تو ایک دوسرے کو باقاعدہ ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں، چیلنج پہ چیلنج ہوتے ہیں، کہتے ہیں آؤ مناظرے کرو. ٹھیک ہے جی، وہ الگ بات ہوتی ہے کہ جناب مناظرہ ہو نہ ہو، لیکن کئی مناظرے ہوئے اور ہوتے آئے ہیں اور ہو رہے ہیں. اور مناظرہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس سے جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی لڑائی ہی کی جائے، مناظرے تو ہوتے رہے ہیں. یہ تو دیکھیں مناظرات تو وہاں سے چلتے آ رہے ہیں، میرے آقا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ پاک کا پہلا مناظرہ ہوا وہ فرشتوں کے ساتھ. اللہ نے کہا میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. ادھر سے اعتراض ایک آ گیا فرشتوں کی جانب سے، کیا تو ان کو بنائے گا جو زمین پہ خون خرابہ کرے گا؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہ ڈیبیٹ، مکالمہ تو وہ بہت صدیاں پرانی بات ہے، چلتی آ رہی. مکالمات اچھی چیز ہوتی ہے، مکالمات ضروری نہیں کہ بھائی اس میں مجادلہ کیا جائے، اس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے. مکالمات کے ذریعے چیز نتھرتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مکالمات. ایم ٹی اے کے اوپر یا احمدیہ ریڈیو کے اوپر، اب احمدیہ ریڈیو کے اوپر ان کا ایک مشنری مربی ہے، انصر رضا اس کا نام ہے. تو اب وہ کیا تھا، اسلام اللہ صاحب، بڑی مزے کی بات ہے، بڑی مزے کی گل، تو دھیان نہ سنیں. اچھا، اب وہ جناب کینیڈا ریڈیو ہے وہ احمدیہ ریڈیو، تو یہ اب اپنی ہانکے چلے جاتے تھے. ہمارا کوئی کالر کال کرتا تھا تو یا تو اس کی بےزتی کر دیتے تھے، یا انصر رضا کیا کرتا تھا، اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا، بند کرو اس کی کال، کاٹ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بھی رابطہ کیا کینیڈا، ہمارے کچھ دوست تھے وہ ریڈیو چلا رہے تھے. میں نے کہا یار اینج کرو، ساڈا بھی ایک پروگرام شروع کرو. تے میں نے نا انوار ختم نبوت، پروگرام کا نام تھا انوار ختم نبوت کا نام کا پروگرام میں نے بھی شروع کر دیا. اب طریقہ واردات یہ تھا کہ ایک دن ہفتے میں ایک دن ان کا پروگرام ہوتا تھا، تو ایک ہفتے میں ایک پروگرام ہمارا ہوتا تھا. ان کا بھی جو دورانیہ 3 گھنٹے کا ہوتا تھا، ہمارا بھی دورانیہ 3 گھنٹے کا ہوتا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ میرا پروگرام آتا تھا غالباً ہفتے کے دن اور ان کا آتا تھا اتوار کے دن، صرف ایک دن کا فرق تھا. اب میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ جو ان کا پچھلے ہفتے جو باتیں ہو چکی ہوتی تھی نا، میں ان کو لیتا تھا اگلے پروگرام کے اندر، میں ان کو جناب ایڈریس کرتا تھا. یعنی یہ میں نے کوئی 1.5-2 جو ہے نا وہ رگڑا اللہ پاک کے حکم سے دیا، ان کو اتنا ننگا کیا. ان کی وہ سمجھ لے کہ پوری جو ویورشپ تھی یا لسنر تھے وہ سارے میرے پروگرام میں آگے نا. تو وہ جس نے پچھلے ہفتے کال کی ہوتی تھی نا اس کو، وہ اگلے ہفتے مجھے کرتا تھا کہ شاہ جی میں نے ادھر انصر رضا کو یہ بات کی تو اس نے یہ کہا، تو آگے سے میں نے پھر وہ پردہ چاک کر دینا، کتابیں پھر کھول لینی تو وہ جواب دے. بڑا مزہ آیا نا، بڑا مزہ آیا. اب مرزئی چونکہ میں نے یہ کہا کہ چور ہوتے ہیں جھوٹ کے سر پاؤں نے، ہاں جی، نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے. یہ ڈرامے ہیں ان لوگوں کے. انہوں نے کہا چل بھائی تو پتر تو ساڑیاں جڑا وڑنا ہے پیا. انہوں نے میرا وہ چینل ہی بند کرا دیا، میرا ریڈیو بند کروا دیا. رپورٹنگ کروائی گورنمنٹ کو، کینیڈا کی گورنمنٹ کو کہا. وہ ریڈیو بڑا پیسہ لگایا تھا اس بندے نے، وہ عبد القادر مدنی صاحب تھے، بڑا پیسہ لگایا تھا. وہ 3 گھنٹے کا نا، ہفتے میں 3 گھنٹے کے، وہ پاکستان کا لاکھوں روپیہ وہ دے رہے تھے. ہاں جی، تو بہرحال تو یہ والے معاملات، تو اس کے بڑے فوائد مرتب ہوئے تھے. لیکن ڈیبیٹ اس لیے ہم ان کو بلاتے ہیں ڈیبیٹ کے اوپر کہ ڈیبیٹ کے فوائد بڑے ہیں. اب یہ ڈیبیٹ کے اوپر آتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اوپر سے خلیفہ مرزا مسرور نے ان کو جناب ٹائٹ کیا ہوا ہے. کوئی مرزائی بھی کسی مسلمان دینا ڈیبیٹ نہ کرے. یہ جو کبھی کبھی آ جاتے ہیں نا، یہ وہ والے لوگ ہیں
جو کہ سمجھ لیں کہ نلائق، جن کو قادیانی مرزائی اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ بڑے نلائق ہیں، یہ حضور کی بات نہیں مانتے، یہ حضور نے تو کچھ اور کہا تھا، یہ حضور کی، یہ وہ لوگ یعنی اسی جی خلیفہ مسرور دی نہیں مننی، اس نے جو مرضی کہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے مجموعی طور پہ قادیانی مرزائی ڈیبیٹ کے اوپر نہیں آئے گا، اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے دلائل کے میدان میں۔ دلائل جب آگے سے کوئی صاحب علم ان کو دلائل دیتا ہے، مرزائیت ایسے ٹوٹتی ہے، سننے دیکھنے والوں کے اوپر بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو مرزائیت پھر ٹوٹتی ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم یہ کھیلیں گے کہ ہم اپنی اپنی سنائیں گے، اپنے گھر بیٹھ کے اپنی اپنی سناؤ۔ اب انہوں نے بنائے چینل، یوٹیوب کے اوپر مختلف چینل بنائے، انہوں نے کہا اپنی یک طرفہ سناؤ نا، یک طرفہ ایک سائڈ ون سائڈر ہو کے بات کرو نا، کوئی سنے نہ سنے ویکھی جائے گی۔ اب انہوں نے جناب گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے پہیاں، میں نے ادھر سے ویڈیو بنانی، میری ویڈیو اگر 5 منٹ کی ہونی، انہوں نے 1 گھنٹے کی بنا دینی، بیچ میں بات کچھ بھی نہ ہونی۔ جو ہم نے اعتراض اٹھایا تو اس کا جواب کوئی بھی نہیں، اپنی ادھر سے گالیاں نکالی، کوئی بہتان ترازیاں کی، کوئی گندی زبان استعمال کی، باتیں لمبی کر دی، بات کو طول دے دیا، گھنٹے کی ویڈیو بنا کے چلو۔ تو یہ آج کل یہ چل رہا ہے۔ تو ڈیبیٹ ایک بہترین چیز ہے۔ ہم مرزائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تم لوگوں کے ہمارے مابین مسائل ہیں، یہ تمہیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہاں آؤ کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ان کو طے کرتے ہیں۔ اب مسائل ہیں لاکھوں کی تعداد میں، 1-2 نہیں ہے، تو یعنی لاکھوں مناظرات کی ضرورت ہے، یعنی ایک موضوع، ایک مسئلہ، ایک موضوع، ایک مسئلہ، ایک موضوع، تو اتنے مناظرے، تو یہ ہے۔ تو یہ اب ان کو ہم کہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے ڈیبیٹرز کو بھی ہم بلاتے ہیں، یہ آمنے سامنے آتے نہیں، ڈینگیں اتنی ماریں گے اللہ امان والا۔ میں نے جب پہلی کتاب میں لکھ رہا تھا 3 4 5 سال قبل کی بات ہے، پتہ نہیں 5 6 سال قبل میں نے کتاب لکھی تھی پہلی، کوئی اتنا ہی ہو گیا لگ بھگ، مجھے یاد نہیں ہے کوئی۔ اچھا جب میں لکھ رہا تھا تو میں نے سوشل میڈیا پہ میں نے لوگوں کو، دوستوں کو بتایا یار میں کتاب لکھ رہا ہوں، دعا کریے گا، ٹھیک ہے۔ مرزائیوں کے مجھے بڑے میسج آئے، تو لا کتاب کون سی لات ہے، تیری ایک بات کا جواب دے دیں گے ہم، تو ہے جھوٹا، تو ہے کذاب، اس کے ڈینگے مارتے نا۔ میں کہا کوئی بات نہیں، کل یہ گو یہ میدان دیکھی جائے گی۔ اچھا کتاب آ جاتی ہے جی میری، یہ لو جی کتاب آ گئی۔ اچھا جب کتاب آئی تو میں نے وہ، چونکہ ہم نے اب سیل بھی تو کرنی ہے نا بھائی، اب فری تو نہیں نا بانٹے جانا، لے لو بھائی لے لو، مالے مفت دلے بے رحم، ہاں جی ہاں جی، چوراں دے کپڑے ڈنگاں دے گز، تو یہ والا ڈرامہ نہیں، جو بھائی جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت دو لے لو۔ اچھا میں نے وہ مشہوری لگائی بھائی کہ اتنے کی، پتہ نہیں 70-75 روپے کی کتاب تھی، میں نے کہا یہ اتنے کی، مرزائیوں نے رولا ڈالا، دیکھا مولوی پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہے، دیکھا مولوی نے دکان چلانی تھی۔ اچھا تو لے کے آؤ اس کی پی ڈی ایف، مرزائی ڈرامہ لے کے آؤ اس کی پی ڈی ایف، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے 4 دن خود چپ رہا، میں کہا دیکھتے کرتے کیا ہے، تو پی ڈی ایف حالانکہ میرے پاس تیار پڑی تھی، تو میں نے کچھ دن کے بعد جب ان کا شور بہت بڑا نا، لاؤ تمہاری ایک ایک چیز کا جواب دیں گے، میں کہا لو پی ڈی ایف، آج جواب اس کا مل رہا ہے، آج جواب اس کا مل رہا ہے، کوئی جواب نہیں۔ ایک کے بعد دوسری آئی، دوسری کے بعد تیسری آئی، تیسری کے بعد چوتھی کتاب آئی، جواب ہی کو نہیں۔ بھائی کوئی جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہے نا بھائی جان، کچھ کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اب دیکھیں میں جناب یہاں پہ وہ ہاں جی وہ پیتا ہوں، کوئی بوتل پیتا ہوں، ساری دنیا کو میں سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھو میں بوتل پی رہا ہوں، اب اس کا کیا انکار میں بعد میں کر بھی دوں، یہ ریکارڈ میں آ جائے گا، ساری دنیا دیکھ لے گی بھائی یہ دیکھو فلاں بوتل ہے، اس نے پیتے ہوئے ہمارے سامنے پی ہے اس نے، کیسے انکار ہوگا؟ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے بھائی، ہر چیز موجود ہے، کیسے انکار کرو گے؟ اب اس کی میں کیا طویل کروں گا، نہیں وہ بوتل فلاں تھی تو تمہیں یہ نظر آئی ہے فلاں کمپنی کی تھی، نہیں اصل میں نہیں یار، وہ کہتا ہے نہیں یہ والی کمپنی کی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں نظر نہیں آیا، تمہاری آنکھیں کمزور تھیں، وہ اصل میں شاہ جی نے جو بوتل پکڑی ہوئی تھی وہ کسی اور کمپنی کی۔
اب طویلات طویلات طویلات، اپنے نفس کو تھپکیاں دیے چلے جاؤ، چپ ہو جا مننے، چپ ہو جا، چپ ہو جا، تو صحیح ہے۔ حضرت مسیح صاحب بڑے سچے ہیں، بڑے دودھ کے دلے ہیں، ہاں جی، مرضیت پھیل رہی ہے، اوپر سے ان کے مربی حضرات جس طریقے سے ہمارے مولوی حضرات مسجدوں میں وہ ہماری قوم کو تھپکیاں دیتے ہیں نا، تو اس طریقے سے ان کے مربی حضرات ان کو تھپکیاں دیتے ہیں۔ تھپکیاں کیا دیتے ہیں؟ مرضیت پھیل رہی ہے بچوں، مرضیت پھیل رہی ہے، احمدیت بڑی پھیل گئی ہے، دنیا کے کناروں کناروں تک پہنچ گئی۔ اب یہ بولا بالا مرضی سنتا ہے، اچھا جی اچھا، اب وہ ادھر سے مربی کا بیان سن کے اٹھ کے آتا ہے فیس بک کے اوپر کھول لیتا ہے، وہ پوسٹ گئی ہے کیا؟ احمدیت پھیل رہی ہے، دنیا کے کناروں پہ پہنچ گئی ہے۔ یہ ڈرامے ہوتے ہیں، مربی کی مکھی پہ مکھی مارے چلے جاؤ، انے باہ دیکھی جائے گی، یہ ڈرامے ہو رہے ہیں۔ جی سلام اللہ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک منٹ ٹھہرو، میوٹ اپنا ہٹاؤ جی، میوٹ ہٹاؤ۔ سلام اللہ صاحب، ہاں بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم شاہ صاحب، میں آپ کی KT62 سے ساری جو ویڈیوز ہیں نا وہ میں فالو کرتا آ رہا ہوں، آپ کے جو کینیڈین پروگرام تھے نا وہ بھی میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات ایک یہ تھی کہ ایک ہی پروگرام، ایک ہی مناظرے میں ایک مربی ایک ہی چیز کی تعویل الگ کر رہا، دوسرا مربی اسی چیز کی تعویل اور کر رہا، تیسرا اور کر رہا ہے، اور تینوں ہی ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں کہ مولوی کو چپ کروا کے رکھ دیا، مولوی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، خود کی طویلیں آپس میں بھی نہیں۔ اچھا، میں نے یہ سوال کرنا تھا، آج کے جو مرزا صاحب کے معجزات کے متعلق کر رہے تھے، انہوں نے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے اس میں یہ لکھا کہ 2 زرد چاؤں میں مطلب آپ کا نزول ہوگا، تو وہ مرزا صاحب سے پوچھا گیا نا کہ یہ 2 چادریں کون سی ہیں، تو انہوں نے یہ دونوں بیماریاں کا بتا دیا، ایک وہ نیچے پیشاب والی، ایک اوپر مراکی کی۔ اب ایک مطلب ذی شعور آدمی بھی بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ ناپاک چیز ہے، پیشاب ناپاک چیز ہے، تو اس کو یہ نشان کے طور پر بنا رہے ہیں۔ ان کے دماغ کام نہیں کرتے، یہ بالکل ہی دماغ سے خالی لوگ ہوتے ہیں، یہ چیز لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ مرضیت جو ہے نا آپ کے پروگراموں سے اور دوسرے بھی مجاہدین جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو اس یہ مرضیت تقریباً پچھلے 3-4 سال سے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اور اب تو بہت تیزی سے ہو رہی ہے، بہت تیزی سے یہ احمدیت سے نا لوگ، مرضیت سے لوگ نکل کے باہر آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ لوگ وہ ہیں جو تو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جو بالکل کتابیں نہیں پڑھتے، کسی کی بھی نہ اپنی پڑھتے ہیں نہ دین اسلام کی کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، وہ لوگ چلے جاتے ایتھیسٹ کی طرف، چلے الہادیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہو رہا ہے، تو ماشاءاللہ۔ یار ایک منٹ میں مائک میوٹ کرا لوں، آپ کا بھی مسئلہ ہے اسلام اللہ صاحب، وائس ریپیٹ ہوتی ہے۔ گزارش یہ کہ ایتھیسٹ کی طرف میں نہیں سمجھتا یار، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ہو تو وہ ایتھیسٹ ہو جائے، جھوٹ ہے یار، یہ بھیا جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کے اوپر فراڈ چل رہا ہے اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے آج نا دنیا کے اندر اس نظریے کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلا دو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیں، جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیں، اور یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس تھیوری کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ یہ لوگ اصل میں جو ایتھیسٹ وغیرہ یا اس قسم کے، یا تو یہ لوگ قادیانی تھے، قادیانیت سے یہ گئے ہیں، اور قادیانی پہلے تو یہ سمجھنے کہ قادیانی کون ہوتا ہے، معافی چاہتا ہوں، یہی بات میں کر رہا ہوں، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، جو قادیانیت سے نکلتے ہیں، مرضیت سے نکلتے ہیں، وہی ایتھیسٹ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام سے آئے ہیں،
یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہمیں نا مطلب ہم لوگ مسلمان دیکھتے ہیں سوچ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نکل کر گئے، حالانکہ وہ مرزیت میں سے نکل کر گئے ہیں، ہم میں سے نہیں نکلے وہ. جی آپ بات جاری رکھیں. جی بالکل. اچھا جی، اسلام اللہ صاحب تھے ہمارے ساتھ، جہانگیر بھائی بھی تھے، بہت شکریہ دونوں احباب کا، بہت شکریہ. اور بھی کالر ہیں نا بھائی، تو ان کو بھی لیتے ہیں کال کے اوپر. نئے آئے ہیں جی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا، میں ریحان اسلام آباد سے. سب جی سے پہلے تو آج ملک غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی اللہ لاکھوں تعالی سلام درود سلام ان پہ، کہ اللہ بہت پاک ان کے مرتبے اور بلند فرمائے. آمین. بہت اچھا اچھا آپ نے توجہ لائی ہے. اور تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ بھائی ان کو جو ہے نا فاتحہ خوانی آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں کر لیں اور اصالہ ثواب کیجئے. 29 فروری غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. کیونکہ 29 رمضان 4 سال کے بعد آئے گا تو وہ پھر 28 کا دن مقرر کیا گیا ہے. تو بہرحال آج ان کا ڈے ہے وصال کا، شہادت کا. تو جو ہے نا آپ اس کے اوپر لازمی طور پہ اپنے اپنے گھروں میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں آپ لازمی یہ اصالہ ثواب کیجیے گا. اچھا جی کیا نام تھا آپ کا یار؟ یہ لاجک نام بہتر آپ اپنا نام لکھ لیں، مجھے بھی وہ پکارنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. چلیں نہیں، اصل میں شاہ جی یہ میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ لاجک دلیل کو کہتے ہیں. دلیل اسلام بھی دلیل پہ ہی چلتا ہے، یہ صرف سائنٹسٹ ہی ان الفاظ کو یوز نہیں کر سکتے، ہم بھی ان الفاظ کو یوز کر سکتے ہیں. میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے. بالکل اکثر لوگ مجھے کل بھی مجھے کچھ میسج موصول ہو رہے تھے، میرا لاجک نام پڑھ کے کہہ رہے تھے مفتی صاحب آپ کی کال اٹینڈ نہیں کریں گے، جیسے کہ یہ مطلب یہ ایسے ورڈز ہیں جو صرف یہ دوسرے یوز کر سکتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے چلے میں اپنی بات پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے نا، وہ یہ ہے میں نے ابھی بھی میں نے یہی سمجھا تھا کہ میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی ایتھیسٹ ہو. تو عمومی طور پہ میں ایتھیسٹ کی کالیں نہیں لیتا کیونکہ یہ ہے بدتمیز لوگ، ٹھیک ہے. تو گستاخیاں کرتے ہیں تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو میں ایسے ہی وہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ میں پھر ان کو کوئی بات کروں، تو پھر ان لوگوں کی میں پھر کالیں نہیں لیتا. تو یہ ایسا کوئی نام رکھیں کہ تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو. چلے بولیں آپ، بولیں. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں چینج کر دوں گا نام. اچھا شاہ جی مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی، کل آپ نے وہ انجینئر مرزا محمد علی کے بارے میں بات کر رہے تھے، میری آپ کے ساتھ کال کنیکٹ ہوئی لیکن میں بات نہیں کر پایا. تو میرا سوال یہ ہے، میں ان کا فالوور نہیں ہوں نہ ان کو فالو کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا پیچھے کسی ہستی کو نہیں مانتا، اس طرح کر کے آپ نے مطلب فردر 1400 سال تک گئے تھے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ احادیث کی کتب کے ہوتے ہوئے، قرآن پاک کے ہوتے ہوئے فردر مطلب جس طرح یہ بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، میں خود بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ احمد رضا شاہ بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب، ان کی بھی اللہ پاک اور عزتیں بڑھائیں. یا اس طرح کسی بھی شخصیت کو فالو کرنا ضروری ہے کیا؟ بالکل نہیں. تو پھر یہ مطلب کیوں بات کی گئی کہ وہ کسی بھی مطلب ہستی کو فالو نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ وہاں پہ جاتے ہیں؟ اس سے آپ کی کیا مراد تھی اس بات سے؟ میں یہ بات نہیں سمجھا تھا آپ کی. الحمدللہ بات صرف یہ ہے، دو ٹوک ایک میں بات بتا دوں، دو ٹوک. ہمیں قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کا ادب کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کا احترام کرنا ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے. یہ ہمیں قرآن اور حدیث بتاتا ہے. اب جی میں بتاتا ہوں، تھوڑا سا میرا بھی کلام باقی ہے. تو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس میرے کلام سے اور بڑے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، تو میں سارے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک ہمارے بزرگ ہیں جن کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، پیر مہر علی شاہ، ٹھیک ہے، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف والے. اب وہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، وہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے،
اور بہت بڑے عالم دین فقی تھے، زبردست عالم دین تھے۔ اس کے بعد علم دین کے بعد انہوں نے پھر اپنے علم کے اوپر عمل بڑا کیا، صوم و صلات کے بڑے پابند تھے، اور اتنے معاملات ہونے کے بعد ہم ان کو اللہ والا نہ کہیں، یعنی اگر عربی میں بولیں تو ولی اللہ، عربی میں بولیں تو ولی اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اور ہم ان کو پھر ان کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کریں، اور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہ کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، میری اطاعت کرنی ہے یعنی اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور جو اولو الامر لوگ ہیں جو بڑے ہیں تم میں سے، اور بڑے سے مراد کیا ہے کہ دولت ہو تم اس کے پاس ہو، مال و دولت ہو، بہت زیادہ شرابی ہو، جواری ہو، ہاں جی، جو دنیا کا غلط کام کرتا ہو اور بہت بڑی سطح پہ کرتا ہو وہ ہو، نہیں، اولو الامر سے جو علم کے اندر اور عمل کے اندر جو تم سے بڑے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، یہ ہمیں قرآن کہتا ہے، یہ ایک جزء لازم ہے ہمارے ایمان کا، یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اٹھ کر کے اور پھر اس ہستی کے اوپر میں نے ماننا، فار ایگزامپل ہم نے کہا جی میں نے اس بندے کو سٹڈی کیا، اس کی تعلیمات کو، بہت اچھا بندہ ہے، ایک عالم دین نے اس کی تصدیق کی، دوسرے نے تصدیق کی، تیسرے نے تصدیق کی، ایک پوری جماعت کا اجماع ہو گیا وہ ایک شخصیت کے اوپر۔ اب پھر اٹھ کر کے ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس کے اندر یہ کیڑا، یہ کیڑا، یہ کیڑا، ٹھیک ہے، تو یہ پھر باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ایک بات یہاں پہ میں اور بھی کہوں گا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا جی وہ دوگلا انسان ہے، مطلب یہ کہ اس کی کوئی ہوتی ہے نا کوئی سرزمین نہیں ہے، ایک بندہ ہوتا ہے پکے پاؤں کا، پکے ثبوت پکے پاؤں کے ساتھ، اب اس کے کچے پاؤں والا یہیں سے ہی اندازہ کر لیں، وہ بندہ آمنے سامنے نہیں آ سکتا۔ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے وہ کانا ہوتا ہے، کانا، اس کو اپنی کانوں سوچ جاتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں پھنس جاؤں گا کیونکہ میں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے، اچھا یہ بھی ہے کہ میں خود اپنے سے بڑے کوئی صاحب علم سے پنگا بھی نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے، مجھے اپنی چوری کا بھی پتا ہوگا کہ یار یہ صاحب علم زیادہ ہے مجھ سے، اور میں چونکہ میں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، میں آؤں گا تو یہ ساری دنیا کے سامنے مجھے ننگا کر دے گا۔ میں کیا کروں گا، میں اپنے سے چھوٹے علم والوں کو گھیروں گا، ان کو پٹو شٹو ڈالوں گا کہ چلو وہ پھنس گئے، نہ پھنسے نہ صحیح، فوجی دبکا اس کو کہتے ہیں، فوجی دبکا سمجھتے ہیں، چل گیا نہ چلیا نہ صحیح، ہاں جی، تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ انجینئر کوئی مطلب عالم تو ہے نہیں، سیدھی بات ہے، عالم تو نہیں، وہ خود بھی وہ کہتا ہے میں عالم نہیں ہوں، تو ایک غیر عالم شخص ہے، ٹھیک ہے، عالم تو نہیں، ایک غیر عالم ہے، تو غیر عالم وہ کس طریقے سے وہ چیزوں کا استنباط کر سکتا ہے؟ استنباط کا وہ مرزا جیلمی نے خود اپنے وہ پمفلیٹ جو تھا اس کا ریسرچ پیپر 1 اس کے اندر وہ لکھا ہے کہ استنباط کرنے کے 4 طریقے ہیں، ایک تو قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک اجماع ہے، ایک قیاس ہے، ہاں جی۔ اب معاملات یہ ہے کہ ایک بعض شخصیات ایسی ہیں جن کے اوپر اجماع ہے، اجماع امت ہے، اور اس کے اوپر اٹھ کے تم تان کر حضرت امیر معاویہ کے اوپر اس نے کتنی بڑی بکواسات کی ہیں، آپ نے شاید وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، تو اس طرح کی معاملات ہے۔ اچھا بات لمبی ہو رہی ہے، آپ بات کر لیں، پھر اور بھی کالر کافی ہیں، بہت کالر آ گئے ہیں بھائی۔ اچھا چلیں شاہ جی، جو میں نے پوائنٹ پوچھا تھا وہ میں بھی آپ کی طرف سے کلیئر نہیں ہوا، چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں۔ مجھے جو کون سا سوال پوچھا تھا کلیئر نہیں ہوا؟ میری یہ بات تھی کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہیں، ہاں بعض شخصیات کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان اگر کسی کے لیے ہیرو ہے تو کسی دوسرے کے لیے وہ ویلن ہو سکتا ہے، مطلب ایک ہی بندہ اگر میرے لیے ٹھیک ہے کسی اور کے لیے غلط ہو سکتا ہے، شخصیات میں آپس میں یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، کوئی کسی کو اچھا سمجھ رہا ہے، میں نے جواب نہیں دیا وہ بتائیں۔ نہیں میں نے یہ جو ابھی آپ نے بولا کہ بالکل یہ جو اولیاء کرام ہے الحمدللہ میں ان کی بڑی تعظیم کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، کس سوال کا جواب نہیں دیا، وہ سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے یہ جو بعد کی شخصیات ہیں
इनको मानना फर्ज है क्या? मतलब अगर ठीक है एक अजमा है, हो सकता है कि मेरे मेरे मैं कह रहा हूँ नजदीक किसी, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, अतीउल्लाह व अतीउ अच्छा रसूल व मैं उलुल अम्री मिनकुम। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात कि जो आपने तर्जमा किया मैं बिल्कुल ठीक समझ गया। चले मैं इस टॉपिक को एक साइड पे रख के ना, मैं आपसे सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूँ, मैं भी दीन पे जोड़ नहीं ना करते ऐसे नहीं ना। अभी आप कह रहे थे जवाब नहीं दिया, अभी भी जवाब मिला कि नहीं? चले ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात। मैंने एक बात को क्लोज कर लेती होती है, मैं वैसे भी डिबेटर हूँ, मेरी बात का अंदाज भी डिबेट वाला है, ठीक है जी। तो वो आम साहिल भी होगा तो मेरा तरीका डिबेट का है। तो मैं एक बात बंद किया करता हूँ। अच्छा बस एक सवाल का जवाब तो हो गया, मजीद हम चूंकि डिबेट तो नहीं, ये लॉजिक साहब थे साहब क्या हाल है मुफ्ती साहब, ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र है जी। डॉक्टर साहब जी फरमाए जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। ये जो इन्होंने जो सवाल उठाया है इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। मंतकी ये है कि एक बंदा कुरान उठाता है और हदीस उठाता है। सुने डॉक्टर साहब, आज मैं वो सुन रहा था उसकी इचीएस के साथ आपकी गुफ्तगू, आपने वैलिड पॉइंट उठाया था, नीचे शायद कमेंट भी आपने मेरा पढ़ा है कि नहीं, जबरदस्त। लेकिन आप वो मौजू से हटा रहा था आपको, आपने हटना नहीं था। वो कह रहा था किसी और जानम, नहीं और नहीं जी, जब टिक जाओ तो फिर एक चीज पे टिक जाओ, फिर उसको फिर वो कहते मैं उस बारे में भी पूरी डिटेल से बात करता हूं। बस मैं इनका जवाब दे दूं, ये है कि अगर हदीस और कुरान हर बंदा खुद समझने लगेगा, बैठ के हर बंदा खुद अपनी तवील बनाएगा, तो उससे ये होगा कि मुख्तलिफ मायने निकलेंगे। लेकिन इसका नुकसान है, इसका नुकसान ये पूछ रहे हैं कि किसी की तकलीद करना जरूरी क्यों है। इसकी वजह ये है कि दो काम हो सकते हैं, या तो आप अपनी तकलीद खुद करें या आप तकलीद उनकी करें जो किसी मायने पे इजमा हो जिन लोगों का। यानी उन्होंने जिस तरह का मायने निकाला हदीस और कुरान का, उसके ऊपर उन लोगों का इजमा हो जिनको अरबी अच्छी आती थी, जिनको मंतक अच्छी आती थी, जिनको फलसफा अच्छा आता था, जिनको हदीस की चेन्स का पता था, क्या रवायत होती है, किस तरह होती है। तो सवाल आता है लॉजिकल बंदे से, आप किसको फॉलो करेंगे? जिसको अरबी भी नहीं आती, जिसको हदीस की साइंस का भी नहीं पता, जिसको कुछ भी नहीं पता, आप उसको फॉलो करेंगे, या आप उसको फॉलो करेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा फरमाने के बाद तब से लेके अब तक जो स्कॉलर्स आते जा रहे हैं, जिसमें इमाम इब्न हजर अस्कलानी हैं, इमाम गजाली हैं, जो इजमा पूरा अहले सुन्नत का आता जा रहा है, या आप उनको फॉलो करेंगे? ये अक्ल की बात है। या आज का कोई नया बंदा उठेगा, वो अपनी तावील बनाएगा और सारे लोग उसके पास जाएंगे? वो असल में तावील खुद निकाल रहा है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं हदीस को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। या वो अपनी तकलीद खुद करेगा, या वो उनकी तकलीद करेगा जो प्रोफेशनल लोग हैं। तो ये सवाल का जवाब खुद ब खुद उस बंदे को मिल जाएगा जो लॉजिकल है। जी जज़ाकल्लाह, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जी गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि लॉजिक भाई को डॉक्टर साहब का भी बात समझ आ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई और बात कहनी है क्योंकि और भी कलर है जी। दूसरी बात है, वो जो बंदा है गालिब एथियस्ट, उसको मैंने चैलेंज कर दी है, उसको मैंने चैलेंज कर दी है डिबेट का। तो दूसरी बात है, मेरे पास है नहीं चैनल, तो इंशाल्लाह मैं आपके जाविये उसमें ये है ना कि देखें, मैं तो उसको, आपने कमेंट शायद नहीं गौर किए, कमेंट पर भी गौर किया करें जब बात हो रही हो ना, कोई मुतलका कोई चीज होती है तो फिर पता चल जाता है। तो उसमें ये है कि आप इनको हमारे चैनल का कह दें। मैं उसको कह रहा था कि आजा हमारे चैनल कहेगा कि नहीं तू, मैं कॉल कर रहा था, मेरी कॉल वो ले नहीं रहा था। ठीक है, मैं बार बार मुफ्ती साहब मैं आप ही का चैनल दूंगा, और इंशाल्लाह मैं इसको चैनल करता हूं कि आज डिबेट के किसी भी टाइम अपना टाइम बताओ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इंशाल्लाह। आप ना मुझे बता दीजिएगा जब ओके हो जाए, तो मैं आपको एक यहाँ पे रूम बना दूंगा। ठीक हो गया। तो सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा ऐलान भी कर देंगे, और डेट का ऐलान, मौजू का भी ऐलान। तो वो फिर 2-2 मिनट या 3-3 मिनट का रख के ना जी, तो तरीका यही है। अब उसका तरीका क्या था, वो अपना टाइम ज्यादा ले रहा था, आपको टाइम कम दे रहा था। हाँ जी, उसमें टाइम फिक्स और दूसरी एक और बात है, टाइम वाइज रखियो, टाइम टू टाइम चलेंगे भाई, ये एक तरीका। बिल्कुल जी
بالکل ٹھیک ہے. دوسرا مفتی صاحب, یہ جو آپ قادیانیت پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت زبردست ہے, لیکن ایک چیز یہ یہاں آپ نے ذکر کیا کہ زیادہ تر جو قادیانی ہیں وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں کچھ اور آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نظر ڈالنا چاہتا ہوں. شاید آپ کو آج کل کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, یعنی کہ جو 90s کا ہے, یہ 2000 میں بھی 90s کی پیدائش کا, یعنی کہ 2000 کا 2005 کا, وہ ذرا تھوڑے سے لبرل ہیں. تو وہ لبرل جو لبرل ٹیم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, آپ ڈیل کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کو سوالوں کے جواب ان کے ماں باپ نہیں دیتے, کیونکہ ماں باپ کے خود عقائد ٹھیک نہیں ہیں, نہ ان کو کوئی ثبوت پتا ہوتا ہے ماں باپ کو. وہ جب بچے کا جواب نہیں دے پاتے تو بچہ سمجھتا ہے جواب ہے ہی نہیں, اور وہ اس وجہ سے الہادیت کی طرف چلا جاتا ہے. ابھی جب انشاءاللہ جب ڈبیٹ ہوگی نا, آپ دیکھنا میں اس کی ایسی دھلائی کرتا. اگر یہ قبول کرے نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے, کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو منطق پڑھی ہوئی ہے, نہ ان کو کوئی آئیڈیا ہے. اور ہمارا یہ کام بنتا ہے, ہم اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بتائیں کہ منطق پڑھنا اور علم الکلام پڑھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. جیسے امام غزالی, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ علم الکلام کے لیے آپ نے جو نام لیا نا امام غزالی کا, تو بہترین یہ ہستی ہیں. اب یہ جو بابا ہے نا, بابا غزالی, اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے یہ جو ایتھیسٹ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, تو جناب یہ انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے. یہ امام غزالی کو پڑھ لیں, اور وہ لوگ کہ جو ایتھیسٹ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ امام غزالی کو پڑھ لیں, وہ امام جوزی کو پڑھ لیں, امام رازی کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, امام رازی, بالکل بالکل. تو یہ تو جی رازی کا جو فلسفہ ہے, کمال کا فلسفہ, ٹھیک ہے. آگے امام سنوسی بھی ہیں, امام سنوسی بھی ہیں, بہت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی اور بات, اور بھی دوست ہیں؟ ہاں جی, تو ٹائم بھی کافی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو لنک بھیجوں گا تو پھر ہم ڈیبیٹ کریں. ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے, شکریہ, شکریہ, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, حسیب صاحب جی, السلام علیکم جناب. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ سے بات کرنے کا مجھے کافی سالوں سے اشتیاق تھا. کیسی طبیعت ہے آپ کی سے پہلے؟ جی الحمدللہ. مفتی صاحب میرا تعلق حیدرآباد سے ہے, حیدرآباد پاکستان سے بات کر رہا ہوں, اور پروفیشنلی میں ایڈوکیٹ ہوں, یہاں پہ سینئر ایڈوکیٹ ہوں حیدرآباد میں. بات یہ ہے کہ میں کافی سالوں سے آپ کے چینل کو فالو کر رہا ہوں, اور کہتے ہیں آپ کے تمام ویڈیوز میں نے شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک منٹ میں اپنا یہ فون بند کر دوں دوسرا, تاکہ ایک سیکنڈ میں بند کرتا ہوں اس کو, میں فون کو یہ بیچ میں. ہاں, تو یہ میں کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. وہ ایک آپ کی کتابوں کے سیٹس بھی میں نے جو ہیں بہت سارے خرید کے مدرسوں میں بھی تقسیم کیے, اپنے پاس بھی ہیں, اپنے آفیسز میں بھی ہیں میرے پاس, اور ہمارے پاس تو تقریباً روزانہ ہی آپ کا چینل جو ہے نا, اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو رات کے ٹائم پہ جب ہمارے چیمبر میں کام ختم ہوتا ہے سنی جاتی. اچھا, یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا. میرے والد صاحب نے ہمارے بچپن میں ہی قادیانیت سے ہمیں تعارف کرایا ہمارے گھر میں, اور ہمیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم, میرے خیال سے میں 7ویں 8ویں جماعت میں تھے, 11-12 سال کی عمر میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ قادیانیت کیا ہے. اچھا, وہ ذاتی طور پہ تشبیہ دیا کرتے تھے قادیانیت کو بیت الخلا سے. اچھا, وہ اس کی وجہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے, لیکن ہمارے والد صاحب کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے ہم تمام کو قادیانیت سے شعور کی عمر میں پہنچتے ہوئے مختلف چیزیں جو ہیں, نظریات ہم نے بھی قائم کیے. میرے ذہن کے اندر مستقل ایک خیال یہ ہوتا تھا کہ قادیانیت, جب آپ پڑھتے ہیں قادیانیت کو, آپ بھی تذکرہ کھولیں. اچھا صاحب ایک منٹ ذرا معذرت, یہ جتنے بھی کالر آئے ہیں ان میں سے کوئی اگر احمدی ہے جس کو ہم قادیانی مرزائی کہتے ہیں تو بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے ہم ٹائم دیتے ہیں. کوئی ہے, کوئی بقایا؟
हेलो, कोई है? नहीं है, लगता है मुस्लिम हैं सारे। तो चलो इनसे बाद में ऐसा बात करते हैं। तो ये आपने हसीब साहब की थोड़ी सी सुन लें। हसीब साहब नीचे 4-5 बंदे बैठे हैं जी, आप बात करें जी। मैं 2 बातें जो हैं वो करना चाहता हूँ सबके सामने। तो मेरा सवाल ये था कि कोई मंतकी आदमी, कोई जी शऊर जहन जो है कादियानियत मजहब को अख्तियार क्यों कर लेगा? कर नहीं सकता, पढ़ता है तो कैसे करेगा? तो मुझे समझ में आई प्रोफेशन में आने के बाद, चीजें समझने के बाद, कि 3 वजूहात हैं सिर्फ जिससे लोग कादियानियत अख्तियार करते हैं। कोई शऊर पे पहुंचते हुए 3 वजह हो सकती है कि कादियानी मजहब में जाए। या तो वो आदमी फातिरुल अकल हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि किसी लालच में मजहब अख्तियार करे, बिल्कुल ठीक। कादियानी। नंबर तीसरी बात ये किसी दबाव के अंदर अख्तियार करे। चौथी कोई वजह हो ही नहीं सकती इसकी, किसी लालच में कादियानियत को अख्तियार करे। तीसरी वजह यह है कि लालच में, ठीक है, लालच, यानी कि 3 वजूहात है: फातिरुल अकल होना, लालच के अंदर, या किसी दबाव के अंदर। दबाव के कोई चौथी, ठीक है, सही है, बिल्कुल। कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक नहीं है कादियानियत मकसद को अख्तियार करने के लिए। वो बल्कि वो आपका एक मिर्जा के लिए मुतालिक एक जो कॉल है ना, जो आप कहते हैं, वो मुझे बड़ा पसंद आया। और जितने मुरब्बी होते हैं वो इसी चीज को अख्तियार किए हुए होते हैं। वो एक बंदर की तरह से होते हैं जो कभी किसी दरख्त पे चढ़ता है, कभी किसी दरख्त पे चढ़ता है। यानी ये पूरा मजहब जो है वो एक तावीलात पे कायम किया हुआ है, इसके अंदर कोई चीज कंकरी नहीं है। नंबर दूसरी बात ये है कि अब ये एक मेरा जाती नजरिया है, बिल्कुल जाती नजरिया है। वो ये है कि कादियानियत मजहब जिसने अख्तियार किया है वो शख्स शऊर के अंदर मुस्तकिल तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है। यानी जिंदगी के अंदर उसकी जिंदगी तौहीन रिसालत में गुजरती है। जो कादियानी मजहब को इख्तियार कर लेता है वो तौहीन रिसालत के जिंदगी उसकी गुजरती है। बस हम अब क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, जो 2 काम हम कर सकते हैं। एक तो वो काम जो आप कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो आइंदा की नस्लें, जिस तरीके से मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने हमारे खानदान में सबको बताया है कि कादियानियत है क्या, फिर हमें दूर रखा गया इससे कि इससे दूर रहना है किसी भी जगह पे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी आइंदा नस्लों को भी यही पैगाम जाना चाहिए, चाहे वो हमें सबको अपनी अपनी औलादों को बताना चाहिए कि ये क्या चीज है। आजकल जो है ये चीज जो है लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है। वो समझते ही हैं कि कादियानी जो है एक मजहब है, और वो क्या कहते हैं, वो अब जो चलता है लिबरल्स का, और जो ये ड्रामा चल रहा है वो उसके अंदर जो होता है, मैं हाँ, ये मजहब तो खैर है ही नहीं ना किसी तरह से, ना मजहब है, ना दीन है, ना कोई चीज है। ये तो एक ग्रोह है जो कि क्या कहना चाहिए, अजीब और गरीब किस्म के वो है। तो ये मुफ्ती साहब अल्लाह मियां आपको आपकी चीजों में कामयाब करे। और ये मेरे ख्यालात थे जो कि मैं किसी आपसे बहुत अरसे से बात भी करना चाहता था, और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। हसीब साहब थे, एडवोकेट थे, और अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अच्छा, मैं सबसे पहले ये नवीस साहब मुझे नजर आ रहे हैं जी, मैं इनको कहता हूँ बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नवीस साहब, थोड़ा सा तारुफ में कौन, कहाँ से, और फिर सवाल। मेरा नाम नवीद अफजल है, मैं लाहौर में होता हूँ और एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ जी। और मेरी टेक्सटाइल मिल है यहाँ पे। और मैं भी बहुत प्रोग्राम देखता हूँ और बड़े शौक से देखता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको बहुत इल्म अता किया है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक भाई होने के नाते आप अगर मेरी बात को बुरा ना माने और मेरी बात को पॉजिटिव लें, तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गो के आपके पास बहुत इल्म है और आपने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन आजकल डिबेट के अंदर एक चीज को बड़ा खास रखा जाता है। जैसे मैंने डिबेट्स देखी हैं अहमद दीदात साहब की क्रिश्चियंस के साथ, डॉक्टर जाकिर नाइक की हिंदुओं के साथ। आपका उससे इख्तिफाक हो या इख्तलाफ, वो एक अलग बात है,
जी जी। लेकिन उसके अंदर जो मैंने देखा है कि जो कादियानी आपसे डिबेट करते हैं, या मैंने भी जो लोगों से सुना है और कुछ कादियानियों से मुलाकात भी की है, वो एक भागने का रास्ता ढूंढते हैं। और वो क्या है कि वो ये कहते हैं कि जी जो मुफ्ती साहब हैं जब वो डिबेट कर रहे होते हैं तो वो हमारे मिर्ज़ा को गालियां निकालते हैं, बातें, और वो इल्मी बात पे नहीं आते, वो फौरन इस बात पे आ जाते हैं कि जी जो मुफ्ती साहब है ना वो गालियां निकालना शुरू कर देते हैं मिर्ज़ा को, ये करना शुरू करते हैं, और डिबेट नहीं करते, जूते मारते हैं। एक और मिनट, अच्छा, एक एक मिनट में बात पूरी कर लूं। मैं ये चाहता हूं कि आपके पास जो माशाल्लाह ज़खीरा है, जो आपने मेहनत की है, अगर आप फ्यूचर के अंदर बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उनको सामने लेके आए और बिल्कुल पूरा 1 घंटा डिबेट हो या 2 घंटा डिबेट हो, आपने उनकी किताबों से या जो भी आपका इल्म है ना उससे नहीं हटना, क्योंकि वो मैंने 2-4 मेरे जानने वाले हैं, वो इन चीजों के ऊपर जब आ जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपके पास जो माशाल्लाह इल्म है, उस इल्म से वो आधा घंटा तो क्या 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते, वो 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते। और ये तरीका अब इंटरनेशनली बड़ा जरूरी है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि कुछ कादियानी ऐसे हैं जो बेचारे डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, जो बचपन से ही दादा परदादा उनके कादियानी थे और वो उस मजहब के अंदर हैं, उनको लाने के लिए हमको वाकई ही एक बहुत अच्छा सलूक और बहुत प्यार दिखाना पड़ेगा। उनके लिए आप कोई अलहदा से प्रोग्राम करें जिसके अंदर आप उनको मुखातिब करें और उनको बड़े प्यार और मोहब्बत से थोड़ी जगह दें। बस मेरी बात खत्म हुई, बेशक आप बोल सकते हैं। मैं अब जरा थोड़ा सा इसके ऊपर, पहली बात यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, ये सिर्फ अपने मोहतरम नवीद साहब को बताने के लिए और दीगर जो सुनने वाले हैं उनको। अच्छा, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। अभी मेरी फॉर एग्जांपल एक कादियानी मर्दई से डिबेट हो रही है और डिबेट के अंदर मैं ये हवाला देता हूँ, यादे रफ्तागान यानी तज़किरा अंसार अहमदिया हिस्सा अव्वल है और नाशर अहमदिया अंजुमन इशाअत इस्लाम लाहौर पाकिस्तान, सफ़ा 83 है, मर्ज़इयों की वेबसाइट पे ये किताब मौजूद है। मिर्जा साहब के बारे में लिखा है जी, आप महबूब राइयों के मकान वाक़े हीरा मंडी में मुकीम थे। अस्तग़फिरुल्लाह। मिर्जा साहब हीरा मंडी के अंदर मुकीम थे, हीरा मंडी में रहते थे, जाया करते थे। अच्छा जी, अब बात खत्म हो, समझ ले ये डिबेट थोड़ी सी हो रही थी तो डिबेट हो गई खत्म, डिबेट हो रही थी तो मैंने हवाला देना था, दे दिया। अब कादियानी मर्दई पता क्या करेगा, वो कहेगा देखो मुफ्ती मुबशर से गालियां दे रहे। मैं आपको समझाने के लिए ये सारा पंगा कर रहा हूँ। वो कहता है, मुझे पता है, मैं समझ गया। वो कहता है तुमने हजरत मारे नबी को गाली, हालांकि मैंने बात कैसे की, मैंने कहा हजरत मसीह मूद साहब, जो तुम कहते हो वही लफ्ज मैं बोल रहा हूं कि हजरत मसीह साहब, ठीक है जी। तो आपके जो मसीह साहब थे, आपके मिर्जा साहब, वो महबूब राइयों के मकान जो कि वाकई हीरा मंडी के अंदर था, वहां रहते थे, बार बार जाया करते थे। अगर ये मैंने पढ़ के सुना दी है तो इसके अंदर गाली कौन सी है यार? सवाल ये है। मैंने नवीद साहब मोहतरम मेरे किबला, मेरी तारीख गुआ है, मेरी जुबान के अंदर सख्ती है, ये नहीं है, सख्ती बड़ी है। दिल तो करता है कि मैं थप्पड़ भी मारूं अगले बंदे को, हाँ जी, लेकिन जब डिबेट में कर रहा होता हूं तो वो सारी दुनिया के सामने मेरे चैनल के ऊपर मेरी डिबेट्स मौजूद है। कभी मैंने किसी मर्ज़ई को दुराने डिबेट गाली निकाली हो, कोई एक मर्ज़ई भी साबित नहीं कर सकता, एक मर्ज़ई भी आज तक नहीं हुआ। ये मैं आपको बताता हूँ, होता यह है कि ये मर्ज़ई, ये लोग ये कहते हैं कि जो तुम हवाला दे रहे हो ना, ये तुम गाली निकाल रहे हो। हवाला जो तुमने दिया है ना, ये है हमारे लिए गाली। मैंने हवाला दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी के सामने उसकी जो उम्मती थी, उसकी जो उसने घर में रखी हुई थी नुकरानी खादिमा, वो उसके सामने अलफ नंगी हो जाती है, कपड़े उतार के वो
وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کی ننگی ہو جاتی ہے، ذکر حبیب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب میں جب حوالہ یہ مفتی صادق مرزائیوں کا جو تھا اس کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، مرزائی کہتا ہے تم نے گالی دے دی ہے۔ میرا اگلا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یار جس عورت نے کپڑے اتارے تھے رشتے کے اندر، تیری دادی یا نانی تو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کچھ تو لگتی ہوگی، مطلب پیچھے سے کچھ تو لگتی ہوگی۔ میں تو مرزائی ہوں نہیں، میری تو نہیں کچھ لگتی، تو کم از کم تو مرزائی ہے، تیری تو دادی نانی تھی کہ نہیں؟ تو یہ جو تیری دادی اور نانی نے یہ متبرک حرکت جو کی تھی، یہ روحانی حرکت، یہ مجھے ذرا فلسفہ سمجھا دے۔ اور اس ایک شریف انسان نے بڑی جناب یہ بھی جو روحانیت والا وہ کمرے کے اندر کام ہو، یہ بتا دے۔ اب مرزائی آگے سے جواب نہیں دے گا، وہ یہ کہے گا مفتی مبشر شاہ گالیاں دیتا ہے جی۔ ابے یار میں ناقل ہوں، نقل کرنے والا، ناقل ہوتا ہے جی اتھو چیز پڑی تے ایتھے جا کے پہنچا دیتی۔ میں ناقل ہوں، میں نے نہیں بنائی۔ نویز صاحب نے ایک کپڑا لیا، ایک دکان سے لیا، وہاں سے اٹھا کے دوسری دکان پہ دے دیا۔ یہ اس کپڑے کے کریٹر نہیں ہیں، بنانے والے نہیں ہیں، یہ تو صرف سیلر ہیں۔ ان کو ناقل کہتی ہیں ہماری زبان کے اندر، ڈیبیٹ کی زبان میں، یہ نقل کرنے والا، حوالہ دینے والا۔ ابے یار تمہاری کتابوں میں، ایک منٹ، تمہاری کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوں تو وہ بری نہیں ہے، لیکن اگر ہم مولوی پڑھ کے سنا دے تو مولوی برا ہو گیا، کمال ہو گئی ہے۔ بس جی بات کریں۔ اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ آپ ان کو حوالے دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں کہ ان کے خداؤں کو گالی مت دو بنے اس کے کہ وہ تمہارے خداؤں کو گالی دیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ ان کو جو آپ حوالہ دیتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، حوالے ہی دینا ہے، لیکن کذاب، دجال، جھوٹا، یہ چیزیں ان کے حوالوں سے ہی ثابت ہو جائیں گی۔ آپ کا چینل پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، آج 2020 کا زمانہ ہے، ان کو سب سمجھ آ جائے گی کہ یہ مولوی صاحب پیار محبت سے حوالے لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کذاب نہیں بولنا، دجال نہیں بولنا، یہ دجال کذاب وہ ثابت ہو جائیں گے، وہ تمام چیزوں کے، اور پوری دنیا دیکھے گی۔ نمبر یہ تو دوسری بات ہو گئی۔ اب میں اپنے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی آپ اپنی تحریک میں شامل کریں، موقع دیں کہ ہم کس طرح سے یہ جو مذہب ہے اس کے خلاف جو جنگ آپ نے جاری کی ہوئی ہے، اس میں ہم آپ کے ہاتھ کیسے مضبوط کریں اور ہم کیسے اس چیز کے اندر اس کو بڑھا سکیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو واٹس ایپ کے اندر کوشش کیا، آپ مصروف آدمی ہیں مجھے پتہ ہے، تعلیم دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ملاقات بھی کروں اور میں آپ سے رہنمائی بھی لوں کہ ہم بھی اپنے جگہوں کے اوپر اس چیز کو کیسے آپ کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ باقی جزاک اللہ، آپ جو کام کر رہے ہیں، میری بات کا برا نہ منائیے گا، میری ایک سجیشن تھی، کیونکہ میں نے جو انٹرنیشنل ڈیبیٹس کچھ لوگوں کی دیکھی ہیں اس میں وہ بہانہ پکڑ لیتے ہیں ان چیزوں کا، مولوی صاحب، مفتی صاحب، وہ ان چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے حلقہ احباب میں یہ کرتے ہیں۔ دوسرا ایک چیز جو کہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو شاید افسوس ہوگا کہ اگر آپ گوگل پہ لکھیں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجیس سیکٹ، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجیس سیکٹ، تو لکھا ہوا آئے گا احمدیہ۔ یہ گوگل پہ اگر آپ لکھیں گے تو میں پوری دنیا ٹریول کرتا ہوں، میں جاتا بھی ہوں، یہ لوگ بڑے طریقے سے یو کے میں، جرمنی میں، بلکہ مجھے پرسنلی بھی بہت دفعہ اتفاق ہو چکا ہے، یہ لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی مولویوں کے پاس تو علم نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اور بٹھا کے یہ لوگ بڑے لیٹسٹ طریقے سے آج کل کی جدید سائنس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو احمدیت میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے باہر کے معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ اس کو وہ کر سکیں، وہاں پہ تعلیم جا سکے، وہ پراپر چیز۔ آپ کا واحد چینل ہے پوری دنیا میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کا واحد یوٹیوب کا چینل ہے جو اس لیول کے اوپر کر رہا ہے۔ پہلے ایک کریم شیخ صاحب ہوتے تھے اور ایک دو اور ایکس قادیانی ہوتے تھے جنہوں نے تھوڑا بہت شروع کیا تھا، اب یقین کریں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بابا صاحب ہوتے تھے
وہ کرتے تھے. لیکن اب یقین کریں باہر ملکوں میں یہ بڑے تیزی سے آپ کہہ رہے ہیں نا قادیانیت پھیل رہی ہے کہتے ہیں, اس کے اندر بڑی تکلیف ہوگی آپ کو سن کے, لیکن ایسا ہے. آپ مانے نہیں مانتے تو آپ گوگل پہ لکھ کے دیکھ لیجئے گا, میری بات غلط ہو جائے گی. اچھا اب گوگل تک بھی اگر انہوں نے رسائی حاصل کر لی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک منٹ گل سن لیا جی نا, کل دیکھ لینا مرزائیاں تے چینلاں دے اوتے تہاڈی کٹنگ جڑی ہے نا آ جانی ہے. مولوی آ جائے گی اگر آ جائے گی تو آ جائے. میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام بہترین ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے. اگر وہ دے سکتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ کوئی بھی قادیانی آپ کے سامنے لائیو آئے, اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جزاک اللہ نوید صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے پیار محبت کا. ابھی اور بھی کالر ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو. جی بالکل. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, ابھی بات کریں گے کون, شفیق صاحب کر لیں آپ 2 منٹ, یار ٹائم کافی ہو گیا ہے, اور کالر بھی ہیں کافی ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسی طبیعت ہے آپ کی, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. مجھے پہچان تو گئے ہوں گے کراچی سے. جی شفیق صاحب آپ پہلے بھی تشریف لائے ہیں, جی فرمائیں. جی نہیں, بس اتنی گزارش کرنی تھی کہ جی مرزا احمد قادیانی کی تو کافی کلاسیں آپ لے ہی چکے ہیں. یہ جو موجودہ ہے اس کا تھامس, اس کی کسی کو پکڑے اور اس کو تذکرہ کریں. جی یہ آپ نے شاید شفیق صاحب غور کیا ہو, آج سے 2 سال قبل, غالباً 1.5 سال قبل میں یہ کیا کرتا تھا, بلکہ ایک عرصہ تک یہ کام کیا تھا کہ خلیفہ مسرور جو کہ قادیانی مرزائیوں کا خلیفہ خامس ہے, 5واں خلیفہ, تو اس کی جون سی بھی وہ جمعے کی تقریر آتی تھی نا, تو میں اس کا وہ تعاقب کرتا تھا تحقیقی جائزہ اور تنقیدی جائزہ کے نام سے, تو وہ میں پیش کرتا تھا ہر ہفتے. اچھا بڑے لطف کی بات بتاتا ہوں, یقین مانے, وہ میں نے نا ایک عرصہ جو ہے نا, جب وہ لٹر پریڈ, ابھی نوید صاحب بیٹھے ہوں گے, نوید صاحب کہے کہ یار یہ کون سے لفظ استعمال کر رہا ہے, پھر وہی کام شروع. تو بہرحال یہ چلو میری زبان نا, میں نے کہا نا وہ پنجابی زبان ہے, کبھی کبھی پھسل جاتی ہے, تو وہ اس قسم کے لفظ بڑے یوز ہوتے ہیں, تو وہ از راہ مذاق جو ہے نا, مزاح وہ لفظ بولتا ہوں. اچھا جی, وہ ان کی اچھا کیا موضوع, کیا بات کر رہا تھا میں, کہ جب میں نے پے در پہ وہ جوابات دیے تو اس نے اپنے ٹریک سے ہٹ گیا, بھائی ٹریک سے ہٹ گیا. اس نے کہا پتر مولوی پھنسا مینوں, کتوں پھنسائیں گا. اب وہ اس کے جون سے بھی میں ویڈیو سنتا ہوں, اس میں کوئی پھنسنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی. موضوع کیا ہے, پہلے تو اپنی طرف سے ہی وہ ہاں کہا کرتا تھا جناب, کبھی قرآن پڑھتا تھا, قرآن سامنے یہ پیج رکھے ہیں سامنے, تو اوپر سے دیکھ کے وہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو میں وہ پکڑ لیتا تھا, یہ دیکھو یہ غلطی کی. پھر وہ حدیث کوئی پڑھی یا حدیث کی غلط ٹرانسلیشن, اس کی تشریح غلط, اس کے اوپر میں پکڑ لیتا تھا. تو اس طرح کے معاملے پے در پہ اس کو جب لگی ہے نا, اس نے قرآن پڑھنے چھوڑ دیا, اس نے حدیث پڑھنے چھوڑ دی. اس نے کہا کہ اب کیسے پھنساؤ گے مجھے. اب وہ کیا کرتا ہے, اس نے ڈرامہ یہ عرصہ کوئی 1.5 سال سے لگ بھگ کوئی یہ والا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ کسی ایک اللہ کے ولی کو لے لیتا ہے, اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, کسی ایک صحابی کو لے لے گا, اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے. کسی ایک نبی کو لے لے گا, اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے. وہ مطلب آخر کے اندر اس کے جو 15 منٹ بچتے ہیں نا, تو اس میں یہ کرتا ہے کہ فلاں مرزائی مر گیا ہے, اس کا نماز جنازہ ہے, وہ بڑا اچھا تھا, بڑے چندے دیا کرتا تھا, پوری زندگی چندے دیے ہیں, تو چلو ہن مر گیا تے آؤ دا نماز جنازہ پڑھیے. تو اس قسم کے ڈرامے وہ کر رہے ہیں. تو میں تو اس وہ تاڑ میں ہوں, ہم لے کہ میں شکاری آدمی ہوں, تو وہ اپنے شکار کی تلاش میں ہوں کہ جب یہ پھسلے تھوڑا سا ادھر تو اس کو نقب لگا لیں اور اس کو پکڑ لیں, پھر ہاں جی مواقبہ کریں. لیکن وہ میں سنتا ہوں
हर हफ्ते सुनता हूँ, वो कोई चीज ही बीच में नहीं होती। तो मैं तो कहता हूँ वो कुरान की तरफ आए, हदीस की तरफ आए। जो मरज़ई बड़ा शोर मचाते हैं कुरान हदीस कुरान हदीस, मैंने कहा ये पढ़ाओ, इन्हों कहो कि कुरान पढ़े जरा कुरान, तो फिर मैं पूछा जरा, तो वो कोई ऐसा कुछ करता नहीं है। तो ये है रीजन। जी शफीक साहब बात होगी जनाब? जी जी इजाजत चाहूंगा आपसे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये मिस्टर ये कौन है मिस्टर? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो नवीद साहब दोबारा जी बोले जी। वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है जी कि ये मुकल्लद होना क्यों जरूरी है? लफ्ज पहले आप अपना सही कर लें। लफ्ज मुकल्लद नहीं है, मुकल्लिद है। मुकल्लिद, जी जी मुकल्लिद कहते हैं कि तकलीद करने वाला। तकलीद असल में कलाते से निकला है, और कलाता कहते हैं कि पटे को, यानी पटा कलादा होता है जो गले के अंदर डाल लिया जाता है, बंदा फिर वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। मुकल्लिद इसी अरबी का चूंकि लफ्ज है, कलादा भी अरबी का लफ्ज है, तो मुकल्लिद उधर से निकला है कि किसी की पैरवी करना, किसी की तकलीद करना, किसी के पीछे चलना, किसी की तालीमात पर अमल करना। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ये फलां बंदा फलां का मुकल्लिद है। तो अब होगा ये कि उस्ताद होगा मुकल्लद, शागिर्द होगा मुकल्लिद। उस्ताद होगा मुकल्लद, शागिर्द होगा मुकल्लिद। हर शागिर्द जो होता है वो उस्ताद की वो तकरीबन वो तकलीद करता है कि जिस तरीके से मेरे उस्ताद ने इमामा पहना है तो मैं भी पहनता हूँ, जिस तरीके से कपड़े उसने पहने मैं भी पहनूं, जिस तरीके से वो चलता है मैं भी चलूं, जिस तरीके से उसकी गुफ्तगू का तरीका है मैं भी करूं, तो जिस तरीके से वो तकरीर का उसका अंदाज है मैं भी करूं वैसे ही, वो नात जिस तरीके से पढ़ते हैं मैं भी वैसे ही पढ़ूं, जैसे वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं वैसी मैं करूं। तो वो शागिर्द मुकल्लिद कहलाएगा इन मामलात के अंदर कि ये अपने उस्ताद की इत्तबा कर रहा है, पैरवी कर रहा है, उसका नमूना जिंदगी का बन रहा है। एक होता है शरीयत के मसाइल के अंदर। शरीयत के मसाइल के अंदर मामलात ये हैं कि इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू हो चुकी है। हमारे एक साहबका दोस्त आए थे, पता नहीं कौन से थे, गालबन डॉक्टर साहब थे या वो थे, तो किसी ने गुफ्तगू इसके ऊपर की है, तो मैं भी कर देता हूँ कि अहादीस की बात कर लेता हूँ मैं। अहादीस बसा औकात ऐसे लगता है कि हदीसें दो मिलती हैं, तीन मिलती हैं, कि एक जगह ये लिखा होता है, मिसाल देने के लिए मैं अर्ज करूँ, मिसाल देने के लिए कि एक जगह लिखा है कि पानी पियो, एक जगह लिखा है पानी ना पियो। दो हदीसें बाहम टकरा रही हैं। अब समझ नहीं आ रही कि इसमें से अमल किसके ऊपर करना है। अब यकीनी सी बात है कि ये जाके किसी से पूछा जाएगा कि भाई ये मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है, तो आप जरा बताइएगा ये दो हदीसें आपस में बिल्कुल टकरा रही हैं, इनके ऊपर मैं किसको तस्लीम करूं या किसको लूं ना लूं, आखिर वजह भी क्या है। ये दो बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं, वजह क्या बनी। अब ये जिससे आपने पूछना है ना, जिससे आपने पूछना है वो है मुकल्लद। वो मुकल्लद वो कौन है? वो है आपका उस्ताद, और वो है कि जिसने उसके ऊपर तहकीक करनी है कि आया ये दो अपोजिट जो हदीस हमें मिली हैं आखिर वजह क्या है। वो तहकीक करेगा, रिसर्च करेगा, बाल की खाल उतारेगा। उसने वो फिर अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया कि इसकी वजह ये थी। उसके बाद वो जो दो अपोजिट चीजें उनमें से अमल किसके ऊपर करना है उसकी वो तहकीक करेगा, रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद वो जिस जगह जाके पहुंचेगा तो वो अपनी एक राय लिखेगा कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इन दो में से फलां के ऊपर, फलां हदीस के ऊपर अमल करना है। अब वो जो कॉपी है, वो जो रिसर्च है, वो जो तहकीक है, वो मैं अगले बंदे को दे दूंगा जिसने मुझसे सवाल किया था कि ये देखें जी ये मेरी तहकीक है। अब वो बंदा जो है ना जिसने मुझसे सवाल किया है, तो वो कहलाएगा कि ये बंदा मुबश्शिर शाह का मुकल्लिद है, कि इसने मुबश्शिर शाह की हुई तहकीक के ऊपर अमल किया है। बस इतनी सी बात है। ये अगर बात समझ आ गई है तो बात सारी समझ आ जाएगी कि
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے، تو صحابہ ان کو کوئی ایسے مسائل کی ضرورت پیش نہیں آئی. جب کوئی اس طرح کی ضرورت پیش آئی تو وہ خود سرکار تشریف فرما تھے ان کی حیات طیبہ کے اندر. تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب صحابہ کا دور آتا ہے. تو صحابہ چونکہ خود تربیت یافتہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو تھے تو ان کو خود پتا تھا کہ ہم نے اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے. ان کو پتا تھا نماز کیسے پڑھنی ہے تو کیسے نہیں پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا ہے تو کیسے نہیں رکھنا، حج کیسے کرنا تو کیسے نہیں کرنا. اب دور جو ہی آگے نکلتا ہے تو پھر معاملہ درپیش ہے. جب اسلام نکل کر کے دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچتا ہے اور تبلیغات کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں، تو چہار دانگ عالم اسلام کی روشنی جو ہے نا وہ پھیلنی شروع ہوتی ہے. تو اس وقت پیش آتی ہے کہ اب زبانیں الگ الگ ہیں، ان کی اقوام الگ الگ ہیں، ان کے مسائل الگ الگ ہیں، ان کے زمین آسمان کے فرق پڑے. اس وقت پھر تحقیقات کی ضرورت پڑی. تو ان دنوں کی بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ احادیث کی تحقیق کے اوپر لگے، قرآن کی آیات کے اوپر لگے، تحقیق کی، ریسرچ کی کہ آیا یہ مسئلہ کیسے ہے. انہوں نے پھر اپنی ڈائری کے اندر لکھا اور ایک مسئلے کا استنباط کیا کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ ایسے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں. تو یہ بڑے بڑے فقہ کے 4 امام تصور کیے جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو محققین تھے، انہوں نے تحقیقات کی ہیں، انہوں نے مسائل کو استنباط کیا کہ ہم نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے اور ہم نے جو قرآن حدیث سے سمجھے نا، یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے. اور یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ خالی خولی اٹھ کے، نہیں، اصول، کچھ اصول تھے، ان کو کہتے اصول فقہ. اصول فقہ تھے، حدیث تھی تو اصول حدیث تھی، تفسیر تھی تو اصول تفسیر تھی. اب تفسیر کا جب آیت قرآن کی پڑھنی تھی یا سمجھنا تھا اس کو، تو پہلے اصول تفسیر کو سمجھا گیا کہ کون سا اصول ہے کہ جس کو مد نظر رکھ کے تفسیر کی جائے گی. حدیث کو سمجھنا تھا تو ایسے منہ اٹھا کے نہیں شروع ہو گئے چل بھائی میری مراد یہ ہے کہ نہیں، پہلے اصول متعین ہوئے. کہا کہ ان اصولوں کے تحت حدیث کو ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی. پھر فقہ کے مسائل، اس کے اصول مرتب ہوئے، کہا ان اصولوں کے تحت فقہی مسائل نکلیں گے. تو یہ ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کے تو ان کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے کہ فلاں نے کہا کہ فار ایگزامپل رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، رکوع سے اٹھتے اور بیٹھ جاتے ہوئے رفع یدین کرنا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں کرنا. تو وہ تحقیقات ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تحقیق ہے علماء کی، مجتہدین کی، جو اجتہاد انہوں نے کیا کہ ہم جو قرآن حدیث سے سمجھے. تو یہ ہے بس تقلید، اور یہ سارا تقلید اور اجتہاد یہ سب کچھ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جناب، کون تھے؟ مائک ہٹائیں جی. ہیلو السلام علیکم. جی سر، آپ کی بات مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے. آپ نے بہت کافی کچھ ذہن میں تھا وہ مجھے کلیئر کر دیا. آئی مین کہ اگر آج کے ہم مسلمانوں کو اگر کوئی مسئلہ کسی بھی امام جو اعلیٰ درجے کے 4 فقہی امام ہیں، تو مجھے کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو میں کسی بھی امام کا حل کیا ہوا مسئلہ اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک نے ایک ہی بات دین کے اوپر ہی ریسرچ کی ہے نا. جی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں اب نا آپ کا نام کیا ہے؟ مسٹر حائد. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا مجھے. حائد صاحب گزارش یہ ہے کہ اب سوالات تو بہت ہیں پھر اس کے اوپر، پر مختصری میں دوں گا جواب، اور بھی کالر ہیں اور ٹائم بھی میرا کافی ہوگا. جی ٹھیک سر، ٹھیک ہے. میں اوکے سر، آواز آ رہی ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں. ہاں جی سر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. بس مجھے تھوڑا سا بتا دیں بس. ٹھیک ہے جی سر، آ رہی ہے سر. ہیلو، آواز آ رہی ہے جی؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے سر. السلام علیکم. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. نیٹ کا کوئی ایشو بن گیا شاید. جی ہمیں آ رہی ہے.
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चलें बहरहाल कुछ कॉलर कम करते हैं, शायद नेट का कोई लोड हो गया है। मजहर साहब आवाज आ रही है? मजहर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज़ आ रही है, क्लियर है। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तकरीबन 6 सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके उम्र में इल्म में बरकत दे। हेलो 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 मुफ्ती साहब, हेलो हेलो मुफ्ती साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? मुफ्ती साहब मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हमें आ रही है लगता है। मुफ्ती साहब की तस्वीर भी नहीं आ रही है। जी सर, ऑफलाइन हो गए। उनके तरफ नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, इस तरह कुछ ही होगा मेरे ख्याल में, ऑफलाइन हो गए। जी इंतज़ार करते हैं। यही बात है। बाकी साथियों को किसी को मुफ्ती साहब की आवाज़ आ रही है?